السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ جس کتاب کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے اس کا نام 50 سالہ عبادت، جو شہداء کے ادبی اور عاشقانہ وصیت ناموں پر مشتمل ہے۔ چوتھی وصیت، فرزند امام رحمۃ اللہ علیہ شہید علامہ عارف حسین الحسینی۔ سید عارف حسین الحسینی پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی کے صدر مقام پارا چنار سے چند کلومیٹر دور پاک افغان سرحد پر واقع گاؤں پیواڑ کے معزز سادات اور علمی گھرانے میں 25 نومبر 1946 کو پیدا ہوئے۔ عارف حسینی ابتدائی دینی و مروجہ تعلیم اپنے علاقے میں حاصل کرنے کے بعد پاکستان کے بعض دینی مدارس سمیت جامعۃ المنتظر لاہور میں زیر تعلیم رہے۔ 1976 میں مزید تعلیم کے لیے نجف اشرف تشریف لے گئے۔ نجف اشرف میں آپ باقاعدگی سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے دروس، نماز اور دیگر پروگراموں سے وابستہ ہوئے، جس نے آپ کی فکری اور سیاسی فعالیت کو نئی جہت بخشی۔ آیت اللہ حکیم پر ہونے والے باسی حکومت کے مظالم کے خلاف فعالیت پر گرفتاری اور 1 ماہ قید کے بعد آپ کو عراق سے نکال دیا گیا۔ آپ نے پاکستان واپس آ کر علمی اور سیاسی کاموں کا آغاز کیا اور عوام میں مقبول ہوئے۔ 1974 میں دوبارہ نجف کا قصد کیا، لیکن آپ کو عراق داخل نہیں ہونے دیا گیا تو قم کی دینی درسگاہ کا رخ کیا، جہاں آپ نے علم کے حصول کے ساتھ سیاسی سرگرمیاں بھی جاری رکھیں۔ قم میں آپ نے آیت اللہ سید اسد اللہ مدنی، سید مجتبیٰ لنکرانی، شہید مرتضیٰ مطہری، آیت اللہ فاضل لنکرانی، آیت اللہ جعفر سبحانی اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی جیسے علماء اعلام سے کسب فیض کیا۔ قم میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی اسلامی تحریک سے وابستہ شخصیات سے بھی رابطے میں رہے۔ عارف حسینی کی انقلابی سرگرمیوں کی وجہ سے آپ کو ایک دفعہ پھر ایران کی شاہی خفیہ پولیس ساواک نے نشاندہی پر گرفتار کر لیا اور یہاں سے بھی ملک بدر کر دیے گئے۔ عارف حسین حسینی 1977 عیسوی میں ملک بدری کے بعد پاکستان واپس آ گئے اور یہاں بھی آپ نے لوگوں میں سیاسی اور نظریاتی شعور اور آگاہی کے لیے کام شروع کر دیا۔ شاہ ایران کا شفاف چہرہ عیاں کیا اور لوگوں کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک سے آگاہ کیا۔ ساتھ ہی مدرسہ جعفریہ پاڑا چنار میں بحیثیت استاد اپنے خدمات انجام دیں۔ اس کے علاوہ آپ نے کرم ایجنسی کے حالات بدلنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ علمی، فلاحی اور سیاسی سرگرمیوں کے علاوہ یہ آپ کی اخلاقی سیرت تھی جس نے لوگوں کو آپ کی شخصیت میں مجذوب کیا۔ عارف حسینی نے پاکستان کی ملت تشیع کو متحد و منظم کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کیں اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ اگست 1983 میں قائد تحریک علامہ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد 1984 میں ان کے نائب علامہ سید صفدر حسین نجفی نے پاکستان کے جید شیعہ علماء و اکابرین کی تجویز پر علامہ عارف حسینی کو آپ کی قائدانہ صلاحیتوں، انقلابی جذبوں اور اعلیٰ اخلاقی صفات کی بنا پر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا نیا سربراہ منتخب کیا۔ آپ نے پاکستانی سیاست میں کلیدی کردار ادا کرتے ہوئے ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے طویل جدوجہد کی۔ اس سے قبل پاکستانی سیاست میں اہل تشیع کا مؤثر کردار نہیں تھا، لیکن عارف حسینی نے شیعہ سنی اتحاد بین المسلمین اور اپنی قوم میں بیداری کے لیے اپنے ملک گیر دوروں، لانگ مارچ کے پروگراموں، کانفرنسوں اور دیگر پروگراموں کے ذریعے دین اور سیاست کے تعلق پر زور دیتے ہوئے سیاسی اہمیت کا احساس دلایا۔ اس سلسلے میں لاہور کی عظیم الشان قرآن و سنت کانفرنس اس جدوجہد کا تاریخی موڑ ہے۔ علامہ عارف حسین الحسینی کی سرگرمیاں یہاں موجود سامراجی کھٹ پتلی ڈکٹیٹر پر بھی گراں گزریں اور 5 اگست 1988 عیسوی کو نماز فجر کے وقت اپنے مدرسے
دارالمعارف الاسلامیہ میں سامراجی سازش کے تحت حکومتی گماشتوں کی گولیوں کا نشانہ بن کر شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے خصوصی نمائندے آیت اللہ جنتی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے تاریخی تعزیتی پیغام بھی ساتھ لائے، جس میں انہوں نے شہید حسینی کو اپنا عزیز فرزند قرار دیا تھا۔ ذیل میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اسی تعزیتی خط کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخدمت حضرات علماء کرام، حجج الاسلام اور پروقار پاکستانی قوم، ایدیہم اللہ تعالی آپ لوگوں کے حجت الاسلام محترم جناب سید عارف حسین حسینی، اسلام اور انقلاب کے ایک وفادار ساتھی، محروموں اور مستضعفوں کے مدافع اور شہداء کے سرور اور سردار حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے سچے اور حقیقی فرزند کی شہادت پر آپ کی طرف سے مبارکباد اور تعزیتی پیغامات اور ٹیلی گرام موصول ہوئے۔ اگرچہ اس عظیم سانحے نے مسلمانوں اور مخصوصاً اسلام کے باوفا علماء کے دلوں کو مجروح کر ڈالا ہے، لیکن یہ ہمارے لیے، دنیا کی مظلوم قوموں اور خاص طور سے پاکستان کی باعظمت قوم کہ جس نے خود سامراجیت کی تلخیاں سہی ہیں اور مقابلے، جہاد اور شہادت سے اپنی آزادی حاصل کی ہے، کے لیے غیر متوقع نہیں تھا۔ اسلامی معاشروں کے مصائب سے آگاہ وہ افراد جنہوں نے محروموں اور غریبوں کے ساتھ خون کا عہد باندھ رکھا ہے، کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ وہ جدوجہد کے اس راستے کے آغاز میں ہیں۔ سامراج و استحصال کے بند توڑنے اور حقیقی محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام، یعنی اسلام ناب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رسائی کے لیے انہیں طولانی راستہ درپیش ہے۔ علامہ عارف حسین الحسینی جیسے افراد کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور بڑی بشارت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ حق تعالیٰ کے محراب عبادت سے ہی ارجعی الی ربہ کی معراج کو خون میں غلطہ نظارہ کریں، وصال معشوق کا جام شہادت کی شہد سے نوش کریں اور ہزاروں تشنہ عدالت کو سرچشمہ نور سے سیراب ہوتے دیکھیں۔ اسلام کے ذمہ دار علماء اور روحانیوں اور نام نہاد علماء میں سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ اسلام کے مجاہد علماء ہمیشہ عالمی سامراج کے زہر آلود تیروں کا ہدف ہوتے ہیں اور کسی بھی حادثے میں سب سے پہلا تیر انہی کے دلوں کو نشانہ بناتا ہے۔ لیکن نام نہاد علماء دنیا طلب مال پرستوں کی حمایت کے زیر سایہ باطل کے مبلغ یا ظالموں کے ثناگو اور ان کی حامی بن کر رہتے ہیں۔ آج تک میں نے ایک بھی درباری ملا یا وہابی عالم نہیں دیکھا جو ظلم و شرک اور کافر، خاص طور پر غاصب سوویت حکومت اور استعماری امریکہ کے مقابل میں کھڑا ہوا ہو، جیسے کہ میں نے ایک بھی خدا اور مخلوق خدا کی خدمت کا عاشق حقیقی عالم نہیں دیکھا جسے روئے زمین پر بے سہارا لوگوں کی حمایت میں ایک لمحہ بھی سکون و آرام نصیب ہوا ہو، اور جس نے اپنی منزل مراد تک کفر و شرک کے خلاف جان توڑ مقابلہ نہ کیا ہو۔ اور عارف حسینی ایک ایسی ہی شخصیت تھے۔ اسلامی اقوام نے یقیناً اس واقعے کی دلیل کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا کہ کیوں کر ایران میں مطہریوں، بہشتیوں اور شہدائے محراب اور دیگر تمام عزیز علماء اور عراق میں صدریوں، حکیم خاندان اور لبنان میں راغب حرب اور کریم جیسے افراد اور پاکستان میں عارف حسینیوں اور دنیا بھر کے تمام ممالک میں اسلام ناب محمدی کے دردمند علماء کو دشمنوں کی سازش اور دہشت گردی اپنا ہدف بناتی ہے۔ پاکستان کی شرافت مند اور مسلمان قوم جو واقعتاً ایک انقلابی اور اسلامی اقدار سے وفادار قوم رہی ہے اور جس کا ہمارے ساتھ مدتوں سے پرتپاک انقلابی، نظریاتی اور ثقافتی تعلق ہے، اس شہید شخصیت کے افکار کو زندہ رکھے اور ہرگز اس کی اجازت نہ دے کہ شیطان زادے اسلام ناب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترقی اور ترویج میں رکاوٹ بن جائیں۔ آج چونکہ مغربی اور مشرقی سامراجیت عالم اسلام کے ساتھ براہ راست مقابلہ کرنے سے عاجز ہو چکی ہے، تو اس نے ایک طرف مذہبی اور سیاسی شخصیتوں کو راستے سے ہٹانے اور دہشت گردی کی راہ اور دوسری طرف امریکی اسلام کی ثقافت کے نفوذ اور ترویج کا راستہ آزمانا شروع کر دیا ہے۔ اے کاش سامراجیت کے سارے حملے
سوویت حکومت کے مسلمان اور دلاوروں کے ملک افغانستان پر حملے کی طرح علل اعلان اور آمنے سامنے ہوتے تو مسلمان ان غاصبوں کے جھوٹے اقتدار اور ہیبت کو تہس نہس کر ڈالتے، لیکن امریکی اسلام سے مقابلہ کرنے میں خاص پیچیدگی ہے جس کے سارے پہلو محروم مسلمانوں کے لیے روشن ہونے چاہیے، جو افسوس سے اب تک بہت ساری مسلمان اقوام کے لیے امریکی اسلام اور اسلام نام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حد بندی اور محروموں اور تہی دستوں کے اسلام اور جمود کا شکار مقدس نماؤں اور خدا ناشناس اور بے درد سرمایہ داروں کے اسلام کے درمیان فرق پوری طرح سے واضح نہیں ہو پایا ہے۔ اس حقیقت کو روشن کرنا کہ ممکن ہی نہیں کہ ایک ہی مکتب اور ایک ہی نظریے میں دو متضاد اور ایک دوسرے کے مخالف طرز فکر موجود ہوں، انتہائی اہم ترین سیاسی فرائض میں شمار ہوتا ہے کہ اگر یہ کام دینی علوم کے مراکز میں انجام پایا ہوتا تو اس کا انتہائی قوی امکان تھا کہ ہمارا یہ عزیز سید عارف حسین ہمارے درمیان موجود ہوتا۔ یہ تمام علماء کی ذمہ داری ہے کہ ان دو طرز فکروں کو واضح کر کے اپنے پیارے اسلام کو مشرق و مغرب کے شیطانی گماشتوں سے نجات دلائیں۔ البتہ ان عزیز شہیدوں کا خون روحانی قدروں کی سربلندی کے راستے سے اس ساری خاک اور بھوسے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا اور باطل کے سارے مبلغوں کو سمندر میں بہا دے گا، لیکن اس بات سے ہمیں غفلت نہیں برتنا چاہیے کہ آج دشمنان اسلام کی مکمل تیاری کا وقت ہے، تمام تر سامراجیت کی ہوشیاری کا وقت ہے، وہ وقت جب مشرقی اور مغربی سامراج نے مسلمانوں کو سلا رکھا تھا اور اپنی آرزوؤں کے تخت پر سوار تھا، تو اس وقت بھی وہ اسلام اور قرآن نامی ایک بڑے اور متوقع خطرے کو بھانپے ہوئے تھا۔ لیکن آج جب سوویت حکومت اور امریکہ ایران کے مقدس اسلامی انقلاب کے ہاتھوں سینکڑوں سیاسی، عسکری اور ثقافتی ضربیں کھا چکے ہیں اور دنیا بھر میں ان کے تزویراتی مفادات کے خلاف اسلامی خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی ہیں، تو پوری توجہ سے مشرقی اور مغربی سامراجی مکر و فریب کو پہچاننے اور اسے ناکام بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ مسلمان اقوام کو سپر پاور ممالک کی طرف سے اپنے ساتھ تعلق کو دشمنی اور دھوکے پر مبنی نیت کے اصول پر پرکھنا چاہیے، لیکن یہ کہ اس کے برعکس معروضی اور عملی طور پر مشاہدہ، لمس اور یقین پیدا کریں۔ ہم نے خدا اور رسول اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی ولایت کی رسی تھام رکھی ہے اور ہمیں ان کی رضامندی کے سوا ہر چیز سے متنفر اور لا تعلق ہونا چاہیے، اور اس لا تعلقی پر ہمیں اپنے اوپر گھمنڈ اور فخر کرنا چاہیے۔ میں محترم حجت الاسلام جناب سید عارف حسین الحسینی کی شہادت پر اسلام کے باوفا علماء، اس شہید کے معزز خاندان اور پاکستان کی مسلمان قوم کو مبارکباد اور تعزیت پیش کرتا ہوں، اور اس ملک میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو یقین دلاتا ہوں کہ اسلامی ایران آپ کے شانہ بشانہ اور ایک ایماندار دوست اور مضبوط مورچے کے عنوان سے آپ کی شرافت، عزت، آزادی اور آپ کی اسلامی شناخت کا دفاع کرے گا۔ میں نے اپنا ایک عزیز بیٹا کھو دیا ہے۔ خداوند متعال ہم سب کو مصیبتوں کو برداشت کرنے کی توفیق اور شہداء کے نورانی راستے پر چلتے رہنے کی ہمت میں پہلے سے زیادہ عظمت عطا فرمائے، اور ظالموں کی سازش اور مکر و فریب کو انہی کی طرف پلٹا دے، اور اسلام کی باعظمت قوم کو جہاد اور شہادت کی راہ پر ثابت قدم رکھے۔ السلام علی عباد اللہ الصالحین۔ روح اللہ الموسوی الخمینی، 23 محرم الحرام 1409 ہجری، 5 ستمبر 1988 عیسوی۔ پانچویں وصیت سفیر انقلاب شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی۔ ڈاکٹر سید محمد علی نقوی لاہور کے علاقے علی رضا آباد میں 1962 میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سید امیر حسین نجفی، جو نجف اشرف میں دینی تعلیم کے سلسلے میں مقیم تھے، شاید یہ خوش قسمتی تھی شہید کی کہ عالم زادہ ہونے کے ساتھ ساتھ نجف اور کربلا کی فضائیں جذب کرنے کا موقع نصیب ہوا۔ اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہوئے ابتدائی تعلیم کینیا کے دارالخلافہ نیروبی میں حاصل کی۔ بعد ازاں والدین کے ہمراہ تنزانیہ اور یوگینڈا کے دارالخلافہ کمپالا آنا پڑا اور اپنے سینئر کیمبرج کا امتحان اچھے نمبروں سے کمپالا میں پاس کیا۔ بعد ازاں انٹر پری میڈیکل
گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا۔ اس کے بعد پاکستان کے قدیمی اور معروف کنگ ایڈورڈ کالج سے MBBS کیا اور نوکری سرکاری سروسز ہاسپٹل میں کی۔ دوران ملازمت علامہ اقبال میڈیکل کالج میں استاد کے فرائض بھی انجام دیے۔ زمانۂ تعلیم میں ایک اچھے مقرر ہونے کے علاوہ کھیل میں جوڈو، کراٹے، تیراکی، گھڑ سواری اور نشانہ بازی میں بھی شرکت کی اور اسکاؤٹ کی تعلیم و تربیت بھی حاصل کی۔ زمانۂ طالب علمی ہی میں آپ نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ وطن عزیز کے مستقبل کے معماروں کی دینی اور فکری نشو و نما کے لیے ایک ایسی تنظیم کی ضرورت ہے جو اسلامی افکار کی ترجمانی کرے۔ اس لیے شہید نے ایک طلبہ تنظیم کی بنیاد رکھی جو آج پوری دنیا میں ISO یعنی امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے نام سے جانی جاتی ہے۔ شہید نے اس تنظیم میں شمولیت اور عہدیداری کو یوں بیان کیا: دوستوں، حلف صرف ایک سال کے لیے نہیں بلکہ حلف کا تعلق پوری زندگی سے ہوتا ہے۔ شہید کے فلاحی کاموں کی ایک طویل فہرست کے علاوہ بے تحاشا عملی اقدامات ہیں۔ سرزمین ایران پر اسلامی انقلاب پر انقلاب ایران، ولایت فقیہ اور فکر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو پاکستان میں متعارف کروانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اسی وجہ سے ان کا نام سفیر انقلاب پڑا۔ پاکستان میں پہلا یوم مرداباد امریکہ 16 مئی کو شہید عارف حسین الحسینی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے منایا گیا۔ اس جلوس کے دوران شہید نے اپنے دوستوں کی مدد سے ایک طویل بینر جس میں امریکہ مرداباد لکھا گیا تھا، لاہور کے معروف کاروباری مرکز الفلاح بلڈنگ کے اوپر لگایا۔ یہ وہ واقعہ تھا کہ جس کی بنا پر بعد شہادت نعرہ لگایا گیا۔ ڈاکٹر کا نعرہ یاد ہے، امریکہ مرد آباد ہے۔ اسی دوران قائد انقلاب اسلامی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بت شکن نے صدائے حل من ناصر ینصرنا بلند کی کہ جو شخص جنگ کی طاقت رکھتا ہو وہ محاذ پر جائے۔ بس اس فرزند زہرا نے آخری امام کی حقیقی نائب کی صدا پر پاکستان سے لبیک یا امام کا نعرہ بلند کیا اور محاذ جنگ میں ایران کے شہر شلمچے اور حواز میں طبی خدمات سر انجام دیں۔ جب دوران حج ایرانی حاجیوں کو شہید کیا گیا تو اگلے سال ایران سے کوئی حاجی حج بیت اللہ کو نہیں گیا۔ اسی سال ڈاکٹر صاحب نے کچھ دوستوں کے ساتھ ایک ٹیم تیار کی جو دنیا کے مختلف کونوں سے حج کے دوران جمع ہوئے تھے، جس کا بڑا مقصد تھا کہ حجاج کرام کو شیطانی دورہ سے واقف کرایا جائے۔ اس موقع پر ان افراد نے اپنے احرام جن پر مرگ پر امریکہ لکھا ہوا تھا ہوا میں لہرائے اور صدائے احتجاج بلند کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شام میں ایرانی نشریات سے یہ خبر نشر کر دی گئی کہ آج سعودی عرب میں عالمی سامراجی امریکہ کے خلاف مظاہرہ ہوا۔ بعد ازاں آپ کو آپ کے دوستوں کو سعودی جیل کی سختیاں برداشت کرنا پڑیں۔ جب کسی دوست نے آپ سے دوران جیل سزاؤں کی تکلیف کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا، اگر ہماری اس کوشش سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو چند سانسیں بھی سکون کی میسر آ جائیں تو یہ اذیتیں کوئی معنی نہیں رکھتیں۔ ڈاکٹر شہید نقوی کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا، جس کو خود شہید یوں فرماتے ہیں کہ مجھے امام کی دست بوسی کی لذت کا سرور تا زیست نہیں بھولے گا۔ آپ کو اپنی سرخ موت کا یقین تھا اور آخری ایام میں دوستوں کو کہتے تھے کہ میں نہیں چاہتا کہ ضعیفی میں کھانس کھانس کر مروں، خدا میری موت کو میری متحرک زندگی سے متصل کر دے۔ 40 برس بیت گئے اور ابھی تک شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ لگتا ہے کہ میرا کوئی عمل خدا کو پسند نہیں آیا۔ آپ کو یقین تھا کہ آپ کو شہید کیا جائے گا، جس کا اندازہ اس فقرے سے لگایا جا سکتا ہے جو اپنے وصیت نامے میں تحریر کیا: میری لاش کا پوسٹ مارٹم نہ کیا جائے اور نہ ہی میرے جنازے پر تنظیمی اجتماع و احتجاج کیا جائے۔ آخر یہ عبد خدا جس کا متمنی تھا اس ہدف تک پہنچ گیا اور طاغوتی طاقتوں اور شیطان بزرگ امریکہ کے حامی اور ایجنٹ جب آپ کی فکر کا مقابلہ نہ کر سکے تو 7 مارچ 1995 کو آپ کے ایک رفیق با وفا تقی حیدر کے ہمراہ صبح 7:30 بجے کے قریب آپ کے گھر کے نزدیک یتیم خانہ چوک پر کلاشنکوف کی گولیوں کا نشانہ بنایا اور آپ شہید ہوئے
اور ایک ایسی سرخ موت سے ہمکنار ہوئے جس کی تمنا ہمیشہ کرتے رہے، اور اپنے مولا امام علی علیہ السلام کی طرح اس کی تلاش میں رہے اور بالآخر اسے پا لیا۔ وصیت نامہ۔ بسم رب الشہداء۔ موت کی جانب سفر تیزی سے ہو رہا ہے۔ کئی ایک ایسے موقع دیکھنے میں نصیب ہوئے ہیں جو انسان کے لیے عبرت کا کام دیتے ہیں، مگر افسوس کہ وہ سبق حاصل نہ کر سکا جو دوسروں کو کہتا رہا۔ بالآخر وہ وقت آن پہنچا۔ کاش موت سے نہ بھاگے ہوتے، کاش لشکر خمینی میں شمولیت اختیار کی ہوتی تو شاید پاک و پاکیزہ نوجوانوں کے صدقے ہم بھی بخشش کا کوئی سامان لے جاتے۔ بہرحال یہ سب باتیں اب رہ گئیں اور ہم ایک لمبے سفر پر روانہ ہو گئے۔ التماس دعا، میں وصیت کرتا ہوں مجھے اپنے آبائی قبرستان علی رضا آباد میں دفن کیا جائے، جنازے میں تاخیر نہ کی جائے، پوسٹ مارٹم نہ کروایا جائے اور اس موقع پر کسی قسم کا تنظیمی اجتماع نہ کیا جائے۔ میری ملکیت ظاہری میں اگر کوئی شخص یا تنظیم دعوے دار ہو تو اسے ضرور پہلے اس کا حق دیا جائے۔ آخری گزارش، خوش بختی ہے ان لوگوں کی جو باصلاحیت اور باشعور لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو اپنے سے کمتر کے ماحول میں پروان چڑھتے ہیں۔ اپنی اہلیہ محترمہ کا شکر گزار اور بچوں سے پر امید، تمام دوستوں سے ان کی توقعات پر پورا نہ اترنے کی وجہ سے شرمسار ہوں۔ والسلام۔ محمد علی نقوی، 1 اپریل 1992 عیسوی۔ چھٹی وصیت۔ منادی وحدت۔ شہید علامہ دیدار علی جلبانی رحمۃ اللہ علیہ۔ شہید علامہ دیدار علی جلبانی رحمۃ اللہ علیہ نے 23 اگست 1967 کو سندھ کے علاقے خیرپور میرس ٹھیری میر واہ کے ایک دیندار گھرانے میں آنکھ کھولی۔ ان کے والد کا نام رسول بخش جلبانی تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم مقامی اسکول سے حاصل کی، جبکہ دینی تعلیم خیرپور کے ایک مقامی مدرسے سے حاصل کرنے کے بعد جامعۃ المنتظر اور منہاج الحسین علیہ السلام لاہور سے کسب فیض کیا، اور کچھ عرصہ منہاج الحسین میں تدریس کے شعبے سے بھی وابستہ رہے۔ علامہ دیدار علی جلبانی زمانۂ طالب علمی میں خیرپور میں ISO کے یونٹ صدر بھی رہے، لاہور میں بھی ISO کے ساتھ وابستہ رہے، جبکہ مختلف ادوار میں اصغریہ آرگنائزیشن سے بھی منسلک رہے اور دینی امور کی انجام دہی میں مصروف رہے۔ شہید علامہ دیدار علی جلبانی زمانۂ طالب علمی میں دینی علوم کے حصول کے لیے قم المقدسہ بھی تشریف لے گئے، جہاں کچھ عرصے حوزہ علمیہ سے بھی کسب فیض کیا۔ حصول علم کے بعد کچھ عرصے سعودی عرب میں ملازمت کی غرض سے مقیم رہے اور ایک مقامی مسجد میں امامت کے فرائض بھی انجام دیے۔ 1997 میں 18 ذی الحجہ کے دن رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ ان کے ہاں ایک بیٹے شاہد حسین جلبانی اور ایک بیٹی فاطمہ صغریٰ کی ولادت ہوئی۔ شہید علامہ دیدار علی جلبانی تا دم مرگ طویل عرصے تک جامع مسجد الحسینی ایوب گوٹ نصب پارکو گلستان جوہر کراچی میں امام جمعہ والجماعت کی حیثیت سے فرائض انجام دیتے رہے۔ وہ شروع سے ہی انقلابی و جذباتی فکر و نظر کے حامل تھے۔ اپنے خطبات میں حکمرانوں کی ناقص پالیسیوں اور ملت جعفریہ کے خلاف ظالمانہ اقدامات پر ببانگ دہل اپنے موقف کا اظہار کیا کرتے تھے اور بلا خوف و خطر انہیں آڑے ہاتھوں لیا کرتے تھے۔ وہ متعدد فلاحی امور بھی اپنی مساجد میں انجام دیا کرتے تھے۔ مؤثر شخصیت کے حامل علامہ دیدار جلبانی تمام طبقات و برادریوں میں بااثر تصور کیے جاتے تھے۔ 2013 میں جب قومی انتخابات کا اعلان ہوا تو سیاسی و مذہبی جماعت مجلس وحدت المسلمین پاکستان نے ملک بھر سے انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کیا۔ علامہ دیدار علی جلبانی نے انتخابات میں حصہ لینے کو اپنی قومی و شرعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے باقاعدہ MWM میں شمولیت کا اعلان کیا اور اپنے رہائشی حلقے PS 126 سے صوبائی اسمبلی کی نشست پر MWM کے ٹکٹ سے الیکشن میں حصہ لیا۔ ملت جعفریہ میں سیاسی شعور کی بیداری اور ووٹ کی طاقت سے آگہی کا پیغام گھر گھر پہنچایا۔ انہوں نے اپنے مد مقابل پاکستان پیپلز پارٹی متحدہ قومی موومنٹ کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ انہوں نے روایتی سیاسی جماعتوں کے مقابل بھاری ووٹ لے کر چوتھی پوزیشن حاصل کی تھی۔ بعد ازاں اپنی تنظیمی فعالیت کو اسی انداز میں جاری و ساری رکھا
اور پھر MWM کراچی ڈویژن کی کابینہ میں ڈپٹی سیکریٹری جنرل کی حیثیت سے ذمہ داریاں حاصل کیں۔ بطور ڈویژنل ڈپٹی سیکریٹری جنرل انہوں نے کراچی کے مختلف اضلاع کے دورہ جات کیے اور کارکنان کو منظم کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ 4 دسمبر 2013 کو ناصبی تکفیری دہشت گردوں نے انہیں اپنی بربریت کا نشانہ بنایا۔ وہ نماز ظہرین کے بعد یونیورسٹی روڈ سے گزر رہے تھے کہ ان کی کار کو جامع کراچی کے سامنے موٹر سائیکل سوار دہشت گردوں نے روکا اور اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں انہوں نے اور ان کے باوفا محافظ سرفراز بندش نے جام شہادت نوش کر لیا۔ ان کی نماز جنازہ اگلے روز ایم اے جناح روڈ پر مین نمائش چورنگی پر MWM کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کی زیر اقتداء ادا کی گئی، جس میں علماء کرام، ذاکرین عظام، سیاسی و سماجی شخصیات اور پسماندگان سمیت ہزاروں کی تعداد میں مومنین نے شرکت کی۔ بعد ازاں ان کا جسد خاکی خصوصی طیارے کے ذریعے ان کے آبائی علاقے خیرپور میرس ٹھیری میرواہ کے آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ انہوں نے اپنی شہادت سے پہلے یہ وصیت کی تھی: بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے دشمن دیکھ لیں، مجھے قتل کرانے والے دیکھ لیں، میں زندہ ہوں، میں لوگوں کے درمیان ہوں، میں ان سے گفتگو کر رہا ہوں، لیکن میرے دشمن کی قسمت میں گمنامی ہے، چونکہ اس نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ مجھے قتل کر کے میری آواز کو دبا دیں گے، میرے پیغام کو آپ بھائیوں اور بہنوں تک پہنچنے سے روک دیں گے، لیکن میرا پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے، اور یہی ان کی شکست کا ثبوت ہے، کیونکہ میرا پیغام حسین ابن علی علیہ السلام کا پیغام ہے۔ کل حسین ابن علی علیہ السلام کا قاتل بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ میدان کربلا میں حسین ابن علی علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو قتل کر کے پیغام الہی کو دنیا میں پھیلنے سے روک دے گا، لیکن دنیا دیکھ رہی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پیغام حسین ابن علی علیہ السلام پھیلتا جا رہا ہے۔ دراصل جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دے وہ آنکھیں رکھتے ہوئے بھی نابینا ہو جاتے ہیں، وگرنہ شب 19 رمضان میں مسجد کوفہ میں حالت سجدہ میں لعین ابن ملجم کی تلوار کا زخم کھانے کے بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ کہنا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، چشمے بصیرت رکھنے والوں کے لیے کافی تھا، کیونکہ مولائے کائنات دنیا کو بتا رہے تھے کہ حق کی راہ میں قتل ہونا بھی کامیابی ہے، ایک ایسی کامیابی کہ جو باطل کو ہمیشہ کے لیے ناکام بنا دیتی ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے چاہنے والوں، تمہارا بھائی اور تمہارا خادم دیدار علی جلبانی تمہارے درمیان موجود ہے، کیونکہ ارشاد الہی ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کو ہرگز مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں اور بارگاہ الہی سے رزق حاصل کرتے ہیں۔ بس میں دشمن کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ پیروکار حسین ابن علی علیہ السلام کی طاقت کو دیکھ، تو نے چاہا کہ مسجد و امام بارگاہ الحسینی سے بلند ہونے والی حق کی آواز اور پیغام امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا پرچار رک جائے، لیکن آج صرف سچل، ایوب گوٹ، بلاول گوٹ، صفورہ، موسمیات اور ارد گرد کے علاقوں ہی میں نہیں، صرف کراچی شہر میں ہی نہیں، پورے ملک میں ہی نہیں، ملک سے باہر بھی دیدار علی جلبانی کا پیغام اور ذکر پھیل رہا ہے۔ آج ہر جگہ ہر بچہ و بوڑھا، مرد و عورت مجھے مظلوم اور تجھے ظالم کہہ رہے ہیں۔ یہ کس کی فتح ہے؟ یہ حق کی فتح ہے، اور یہی میرا مشن ہے۔ حق غالب رہے اور باطل مٹ جائے۔ میرے دوستوں، میرے سنی شیعہ بھائیوں، یہ دہشت گرد، یہ قاتل صرف کسی شیعہ یا کسی سنی کے دشمن نہیں، بلکہ یہ پوری انسانیت اور ملت اسلامیہ اور اس ملک کے دشمن ہیں۔ آپ کو ان کو پہچاننا ہوگا، کیونکہ ان کی پہچان کے بغیر آپ ان سے محفوظ اور ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو ان کی پہچان بتا دیتا ہوں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کام کرتے ہیں اور ان اسلام دشمن اقدامات کو دین اسلام قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے والا مسلمان نہیں، لیکن انہوں نے اللہ کے گھر کو بھی مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے اور فتنہ و فساد کی جگہ بنا رکھا ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ایک بے گناہ انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے؟ لیکن ان کے نزدیک بے گناہوں کو قتل کرنا ان کی پارٹی کا منشور اور راہ نجات کا وسیلہ ہے۔ اس لیے اب جہاں بھی یہ دشمن اسلام کام انجام دینے جا رہے ہوں،
سمجھ لینا کہ یہ اللہ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں، تو اب اس کی پہچان کے بعد ان کی پیروی کرنا جہنم میں جانے کا سبب بنے گا۔ میری تمام لوگوں کو وصیت ہے کہ نماز کبھی ترک نہ کرنا، روزے کو اس کے تمام تر احترام سے انجام دینا، تلاوت کلام پاک اگر عربی نہ آتی ہو تو ترجمے کے ساتھ انجام دینا، اور عزاداری سید الشہداء ہی ہے کہ جس نے مجھے ہمیشہ زندہ رہنے والی زندگی عطا کی ہے اور آپ بھائیوں اور محبت کرنے والوں کے درمیان رکھا ہے۔ آپ گواہ ہیں کہ میں ہر نماز کے بعد شہادت کی دعا مانگتا تھا، تو یہ پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے مجھ گنہگار کو شہادت جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ مسجد امام بارگاہ الحسینی میں نماز جمعہ کے خطبے میں برائیوں کے خلاف گفتگو اور اچھائیوں کے پیغام کو عام کرنے کی شکل میں موجود رہوں گا، اور آپ دیکھیں گے کہ میری شہادت خواہ سنی ہو یا شیعہ، سب کے درمیان اسلام کی حقیقی بیداری کا سبب بنے گی، اور پورے ملک خصوصاً سچل گوٹ، ایوب گوٹ اور قرب و جوار کے علاقوں میں ہر گھر حسین ابن علی علیہ السلام کی یاد منانے والوں کی اماجگاہ بنے گی۔ میں ایک مرتبہ پھر تمام بھائیوں اور بہنوں، بچوں اور بچیوں کو نماز کی پابندی اور ماؤں بہنوں کو پردے کی وصیت کرتے ہوئے اس بات کی بھی وصیت کرتا ہوں کہ اپنے گھروں پر علم حضرت عباس علیہ السلام لگا کر بتائیں کہ حسینیت کو پڑھتے رہنا اور یزیدیت کو فنا ہونا ہے، کیونکہ یہ وعدہ الہی ہے۔ ہر جگہ خصوصاً مسجد و امام بارگاہ الحسینی میں نماز جمعہ کے اجتماع کو اپنی شرکت سے بڑھا کر دگنا کر دیں۔ انشاءاللہ آپ کا یہ عمل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دشمن کو شکست سے دوچار کرے گا۔ یاد رکھیے، آپ میں سے ہر شخص کو دیدار علی جلبانی بننا ہے تاکہ دشمن کو شکست دیتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کا بھائی دیدار علی جلبانی۔ یہاں اس حصے کا اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔